خواہش ممکن ہو یا ناممکن، اس کے پورے ہونے کی امید رکھ کے، کیونکہ ہر خواہش اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے محبوب بندے غم اور خوشی میں اس کے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو۔ انسان کسی پریشانی میں مبتلا نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کی پریشانی سے آگاہ ضرور رہتا ہے۔ چیزوں کی محبت انسان کو انسانوں سے دور کر رہی ہے۔ سچائی کا چراغ ہمیشہ اندھیرے میں اجالا کرتا ہے۔ ایک جیسی عبادت کرنے سے ایک جیسا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہر عبادت کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا۔ اگر نیت بری ہو تو بھی عمل نیک نہیں رہتا۔ یتیم کا مال کھانے والا بے شک 1000 یتیم خانے بھی بنا لے، زندگی میں سکون نہیں پائے گا۔ جس دل میں سجدے کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اسے شیطان سے دور کر دیا، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر انسان اللہ ہی سے دور ہو رہا ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے کے باوجود بھی انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کو پھیلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بلند کرے اور لوگوں کی مدد کرے۔ آج کل لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن غریب ہونے سے ڈرتے ہیں۔ جب بولنے والا جانتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سننے والا اسے سچ سمجھیں گے تو ایسی بات کو خوشامد کہتے ہیں۔ خطرہ تب تک ہے جب تک یہ زندگی ہے۔ ہم اللہ سے اس کی محبت اور قربت کے علاوہ ہر چیز مانگتے ہیں۔ ایک انسان کی برائی دوسرے انسان کے سامنے کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے، لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ ایسی ترقی بے معنی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ اگر انسان کے خواب اس کے حیثیت سے بڑھ کر ہے تو انسان غریب ہے۔ اگر حیثیت خواب سے بڑھ کر ہے تو وہ امیر ہے، اور خواب اور حیثیت برابر ہے تو وہ انسان میاں روی کا قائل ہے۔ سکون کی چاہ میں انسان بے سکون پھرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سکون کی طلب پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر بچے کے رزق کا انتظام اللہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے پرسکون اور آرام دہ چیز نیند ہے۔ انتظار ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہے۔ اگر سوار کمزور ہو تو گر جائے گا، اور اگر مضبوط ہو تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ امیر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور غریب برا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا امیر وہ ہے جو اپنی دولت سے دوسروں کی مدد کرے، اور برا غریب وہ ہے جو دھوکے سے دوسروں کا مال چھین لے۔ ہمارا ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ کہلاتا ہے۔ اگر بیٹا باپ کی خوشی، صحت اور مرضی کا خیال نہیں رکھتا تو دونوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ غریبوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور امیروں کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے پاس بہت سے راستے ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے۔ انسان کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں علم کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ وہ انسان بہت بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔
خاموشی عقلمندی کی پہچان ہے اور بے وقوفی کا پردہ ہے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور جب مشکل سے نکل آئے تو اپنی خوبیوں کے گن گاتا ہے۔ نیند عبادت گزار شخص کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے اور گناہگار شخص کو گناہ سے روکتی ہے۔ اگر مساجد میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن لوگوں کی زندگی پر اس کا کوئی مثبت اثر نہیں ہو رہا تو ایسی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ عبادت میں بھی امیر و غریب کا فرق نہیں بھولتے، ان کی عبادت میں برکت نہیں ہوتی۔ شیر ایک خونخوار اور طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کے پیر میں کانٹا چھپا ہو تو وہ کانٹا نکالنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے اور امید کو صبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر صرف عبادت سے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے تو انسان پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ وہ لوگ مطمئن رہتے ہیں جن کی خواہشات زیادہ نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ انسان بہت کمزور ہے اور اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز ہم سے چھین لی جائے، ہمیں اسے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیشہ وہ کام کرے جس میں آپ کی خوشی اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ دولت کی ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی تجوری بر بھی جائے، نیت پھر بھی نہیں برتی۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہو تو نیند آپ سے روٹ جاتی ہے۔ اگر اللہ کن کہہ دے تو صرف ایک ہی بیج سے ہزاروں درخت اگ آئیں گے۔ انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے، اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ دنیا میں دعا مانگنے والے موجود ہیں اور دعا پوری کرنے والا بھی موجود ہے۔ جو اپنے حال سے مطمئن ہے اس کا مستقبل بھی خوشگوار ہے۔ کوئی بھی راز ہمیشہ کے لیے راز نہیں رہتا۔ اگر تم لوگوں کا پردہ رکھو گے تو اللہ بھی تمہارا پردہ رکھے گا۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دکھاتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں راستہ دکھائیے۔ جو شخص مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کی محبت سے محروم رہتے ہیں جو اس کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں۔